بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل صحت یافتہ انسان رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان مکمل صحت یافتہ انسان۔ صبح کا درس اور جمعہ کا خطبہ ہر ایک کے لیے ہے، عوام خواص سب اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جمعرات کی مجلس ذکر دراصل خاص احباب کے لیے ہے جن کا مجھ سے بیعت کا تعلق ہے، اور احباب بھی آتے ہیں، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ میں کسی کو منع نہیں کرتا، میرا فرض ہے کہ اپنے خاص احباب کی رہنمائی کروں تاکہ مرنے کے بعد ان کی قبر بہشت کا باغ بن جائے۔ شیخ اس راستے کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے، بشرطے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ قبر یہ آخرت کی ڈیوٹی ہے، قبر آخرت کی ڈیوٹی ہے۔ ڈیوٹی کسے کہتے ہیں؟ ڈیوٹی راہداری گھر میں۔ جزاک اللہ۔ قبر آخرت کی ڈیوٹی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کسی کی قبر بہشت کا باغ اور کسی کی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ شیخ کامل اس کو بہشت کا باغ بنانے والے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار ہے۔ میں اگرچہ بہت گنہگار ہوں، اس کے باوجود بھی میری کوئی ذمہ داری ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں۔ میں جب اپنے احباب کو اصلاح کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہوں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ گنہگار ہیں اور میں پاک باز ہوں۔ میری پوزیشن سرکاری وکیل کسی ہے جو ملزم پر پوری طرح تنقید کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں اصلاحی چیزیں عرض کیا کرتا ہوں۔ مکمل انسان وہ ہے جس کا ہر عضو سلامت ہو۔ مکمل انسان وہ ہے جس کا ہر عضو سلامت ہو۔ اگر کسی کا کوئی عضو معوف ہو تو اس کو ہم مکمل انسان نہیں کہہ سکتے۔ مثلا اگر کسی کی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ نہیں ہے تو اس کو کانا، لولا یا لنگڑا کہیں گے۔ اسی طرح مکمل صحت یافتہ انسان وہ ہے کہ جس کی روحانی اور جسمانی دونوں صحتیں بحال ہوں۔ اس کا علم صرف ان لوگوں کو ہو سکتا ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے فیض یافتہ ہیں، ورنہ عام مسلمانوں کو فقط جسمانی صحت کا علم ہے۔ یہ صحت گنگا سنگھ اور مادھو رام کو بھی حاصل ہے۔ مسلمانوں کی دونوں صحتیں بحال ہونی چاہیے۔ انگریز تمہیں سکھلا گیا ہے جسمانی صحت کے لیے 5 دفعہ غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کی تربیت یافتہ صبح سویرے ہاتھ منہ دھونے سے پہلے بیڈ ٹی بسترے کی چائے پیتے ہیں تاکہ رات بھر منہ میں جو گندگی جمع ہو گئی ہے وہ گھول گھال کر اندر ڈال لیں۔ اس کے بعد صبح کا ناشتہ ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، شام کو پھر چائے، رات کو پھر کھانا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کی جسمانی صحت بحال ہے۔ یہی حال روحانی صحت کا ہے۔ اگر روح کو کم از کم 5 دفعہ ذکر کی اشتہا محسوس ہو تو کہا جائے گا اس شخص کی روحانی صحت بحال ہے۔ ایسے شخص کی اگر ایک دن
کہ صبح کی نماز باجماعت نماز قضا ہو جائے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے آج کچھ کھویا ہے۔ روح کی غذا ذکر اللہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ بہرحال ایک ہمارے مشائخ جو تلقین کرتے ہیں اس انداز سے بھی ذکر کرتے رہے۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث فرمانے لگے، راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ذکر کا شوق دلانے کے لیے بعد ہمارے قابل حضرات اپنی مبارک تلقینات کرتے ہیں، یا آپ اتنی تعداد میں کر لیں، اتنی تعداد میں کر لیں، سب انداز، سب یہ مبارک انداز ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے مشائخ سے جو اس انداز سے ذکر لیا ہو اس انداز سے بھی کر لیں۔ باقی راستے میں آتے جاتے کوئی زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت آسان، ایک زبان کا ذکر ہے، زبان کا ذکر جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ بس زبان لا یعنی سے بچے، یا یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، یعنی گناہ کی بات اللہ اس سے اللہ محفوظ رکھے۔ باقی خیر کی بات آپ جتنی مرضی کریں، آپ کا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب۔ یہ میرے حضرت فرمانے لگے اساتذہ کرام کے مشورے میں کہ آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر۔ ایک ذکر لسانی ہے، ذکر کا تعلق جس طرح زبان سے ہے اسی طرح ذکر کا تعلق اطاعت سے بھی ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور یاد کی نشانی ہے نا۔ دیکھو اب نماز کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہر روز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، روزے کے وقت میں روزہ رکھنا، زبان سے سچ بولنا، اللہ تعالیٰ یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کی نشانی ہے۔ باقی زبان سے بھی جتنا ہو سکے جب موقع ملے تنہائی محسوس کریں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں۔ کسی ایک کلمے میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ کہتے رہے اور باقی کوئی بجا لاتے رہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ مہربانی فرمائے۔ جس طرح صحت جسمانی کے لیے طرح طرح کے غذائیں کھاتے ہو، اسی طرح روحانی صحت کے لیے بھی
روح کو غذا مہیا کرنا ضروری ہے۔ انگریز نے مسلمانوں کو مسلمان اور ہندوؤں کو ہندو اور نہ سکھ کو سکھ رہنے دیا ہے۔ پہلے ہندو اور سکھوں میں اس درجے کی چھوٹ چھات تھی کہ مسلمانوں کا ہاتھ لگ جاتا تو ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھرشٹ ہو جاتی۔ بھائی بدنام ناپاک ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ کل بھی ایک لفظ پڑھا تھا، چھوئی موئی بوٹی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میں سمجھا تھا بوٹی نہیں، وہ بوٹی ہے نا، بوٹی ہے۔ چھوئی موئی بوٹی کسی ہے؟ چھوئی موئی کا کیا مطلب ہوگا بھائی؟ ہاں، نازک سی ہوتی ہے۔ ایسے ذاکر کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے نا۔ جزاک اللہ۔ وہ چھوئی موئی بوٹی ہے نا، مجھے کچھ ہے وہ موالتا لگا اس میں، پھر میں نے گھر والوں سے ذکر کیا، ان کا نہیں، وہ چھوئی موئی بوٹی ہے اس کا بدل۔ جزاک اللہ۔ ساتھ ہی ماشاء اللہ احباب آ جاتے ہیں، مجھے آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ میں بھی کمزور ہوں بھائی۔ مسلمانوں کا ہاتھ لگ جاتا تو ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھرش ہو جاتی۔ یا اب یہ حالت بھی دیکھی ہے کہ ہندو اور سکھ مسلمانوں کے گھروں میں آ کر سب کچھ کھا جاتے ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی بلکہ داہریوں کو بھی جسمانی صحت کا خیال ہے، مگر مسلمانوں کے سوا کسی کو روحانی صحت کا خیال نہیں۔ مسلمانوں میں بھی فقط ان کو اس کا خیال ہے جو اللہ کے دروازے پر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس آسمانی مذہب زندہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس بھی انسانیت کا پروگرام نہیں ہے۔ انگریز کھانے کا مشتاق تھا اور روحانیت کے لحاظ سے بالکل بے بہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے قرآن کو مسلمانوں کے دماغ میں محفوظ کر دیا ہے۔ آج کل ایک جملہ مجالس میں اللہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مثلا یہی آیت آپ دیکھ رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس ذکر کو، نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بہت پہلے کی بات، ہمارے بڑے عالم دین فرمانے لگے، ایک انگریز سروے ٹیم کی رپورٹ، اس وقت پوری دنیا میں 1,30,00,000 حفاظ ہیں۔ یہ تو ان کی رپورٹ ہے، یہ 15-20 سال پہلے کی ہے، اس سے پہلے کی بات۔ اللہ ہے 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے اور 30 پارے قرآن پاک کے سینے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے میں عیسائی ہے، تو انجیل کا حافظ نہیں لا سکتے اپنا ہے، انجیل تو محفوظ نہیں ہے، سب کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے قرآن کو مسلمانوں کے دماغوں میں محفوظ کر دیا۔ قرآن پاک کی محبت الحمدللہ ہر مسلمان کے سینے میں ہے۔ اللہ
میں پہلے کر چکا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے قرآن پاک بلکہ ہمارے عربی غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے لگ جائیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے تو ہم ساری زندگی طالب الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ آخری درجہ یہ ہے قرآن پاک کی جو محبت ہے، ہاں بس وہ ہر مسلمان کے سینے کا مرکز ہو جا رہا ہے۔ محبت کی برکت سے بھی اللہ نواز دیتے ہیں الحمدللہ۔ باقی اپنے بچے ہیں، ایک حافظ بن جائے، دو حافظ بن جائے، ایک عالم بن جائے، دو عالم بن جائے، ہمارے بچے کوئی سکون کالے کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ سب کو نیک ماحول میں رکھے، غلط ماحول اور غلط صحبت سے اللہ ان کو بچائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بات ماحول کی ہے، نیک ماحول کی۔ متحد حکیم الامت حتام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انگریزی پڑھانے والے استاد نیک ہوں، ان کی نیکی کا اثر بھی طلباء پر پڑتا ہے۔ اساتذہ کی نیکی کا اثر شاگردوں پر ہے، والدین کی نیکی کا اثر اولاد پر، افسر کی نیکی کا اثر عملے پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے قرآن کو مسلمانوں کے دماغوں میں محفوظ کر دیا۔ دنیا میں اناجیل اربعہ، توریت، وید، گرنتھ وغیرہ کسی کتاب کا ایک بھی حافظ آپ کو نہ ملے گا، مگر قرآن کے حافظ ہر جگہ ہوں گے، حصہ بقدر جثہ۔ جتنی بڑی آبادی ہوگی اتنے زیادہ حافظ ہوں گے۔ کھانا پینا کمانا بچے جننا ان کو پالنا یہ تو کافر بھی کرتے ہیں۔ یہ تو انسانیت نہیں، انسان بندی کے لیے آیا ہے۔ بندہ آمد از برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر انسان بندگی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہ کرے تو یہ فقط بول و براز کی مشین رہ جاتا ہے۔ اگر انسان بندگی نہ کرے تو یہ فقط بول و براز کی مشین رہ جاتا ہے۔ اس صورت میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مقام سے گر کر ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق رہ جاتا ہے۔ انسانیت کا یہ منشا نہیں کہ انسان ہر چیز میں مالکانہ تصرف کرے، کسی پر سواری کرے، کسی کے بغیر ذبح کیے ہوئے چاقو سے کاٹ کر کھا جائے، اور آپ بول و براز کی مشین بنا رہے۔ اگر بندی کا حق ادا نہ کیا، یاد رکھ اے انسان تو کتے، سور اور گدھے سے بدتر ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے اور یہ مالک اور وہ مالک حقیقی اور مالک مجازی دونوں کے وفادار ہیں، اور تو مالک حقیقی اور غدار ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹ سکتے ہیں نا۔ وہ مالک حقیقی اور مالک مجازی دونوں کے وفادار ہیں، اور تو مالک حقیقی اور غدار ہے۔ یہ درست ہے کہ جسمانی صحت بھی بحال رہنی چاہیے، اس کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا چھوڑ دینا تصوف نہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من رزق۔ حرام مت کھائیے، چوری کر کے مت کھائیے، بے شک پانچ کے بجائے یعنی 5 وقت کے بجائے دن میں 10 دفعہ کھائیے۔ جس طرح دن میں 5 دفعہ بھوک کا لگنا صحت جسمانی کی بحالی کی علامت ہے،
اسی طرح روحانی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو بھی ذکر الہی کی اشتہا ہو اور چاہت ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔